ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 121 آنورڈ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ منڈے کو زیادہ سے زیادہ بہنوں کو بتائیے گا. ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ شرح صدر پر اور ہدایت پر انشاءاللہ، تو منڈے کو انشاءاللہ. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام آیا نمبر 121 سے انشاءاللہ. اور ہمارا جز 8 چل رہا ہے. لفظی ترجمہ و اور لا نا تا کلو تم کھاؤ، تا تم کلو کھاؤ، واو الف یعنی سب جمع ہو گئی. مما اس میں سے جو لم نہیں یوس کری اسمو یوس کری ذکر کیا گیا اسمو نام اللہ ہی اللہ کا علیہ اللہ پر ہی اس علیہ اس پر یعنی جانور پر. و اور انا بے شک ہو وہ لفسقن البتہ فسق یا فسقن گناہ ہے. و اور انا بے شک الشیاطین شیاطین شیطان کی جمع لیوہونا لا البتہ یوہونا وہ القا کرتے ہیں وہی سے واو ہا یا الا طرف اولیائہم اپنے دوستوں کے. ولی کی جمع اولیاء. لی یجادلوکم لی تاکہ یجادل وہ جھگڑا کریں کم تم سے لی یجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. و اور ان اگر اطاعتموہم اطاعت کی تو تم نے ہم ان کی اطاعتموہم اطاعت کی تم نے ان کی. انکم انا بے شک تم لمشرکون لا البتہ مشرکون مشرک ہو گئے. اس کا رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ دیکھ کے پھر ہم آتے ہیں آیت کی طرف. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے. اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کیوں نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کیونکہ وہ بے شک نافرمانی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے. اللہ کا جس پہ نام نہ لیا گیا اس کو کھانا گناہ کا کام ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا ہو، یعنی کوئی جان کے نہ لے کہ نہیں مجھے نام نہیں لینا، تو عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا اس کا کھانا فسق ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے. حضرت ابن عباس نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا. اگر مسلمان اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے نا، بعض جیسے ایک قصائی ہے وہ بہت سارے جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اگر بھول گیا یا کوئی بھی ہم بھی ذبح کر بھول گئے
تو جو ہے وہ فاسق نہیں کہا جاتا. اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے. تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان اگر نام لیتا تو اللہ کا ہی لیتا نا، وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتا. تو اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جو لفظ آئے نا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو یہ غیر اللہ کے نام ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں. غیر اللہ کے نام پہ جو یہ جانور ذبح کرتے ہیں اپنے بتوں کے نام پہ اور اپنے آستانوں پہ، تو وہ جو ہے البتہ گناہ ہے. اس کے بعد پھر آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیطان کی جمع بہت سارے شیاطین. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں. آپ کو پتہ ہے نا شیطان تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو شیاطین نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے تھے آپ، یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام، اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ حلال کو، اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں. جو کوئی طبعی موت مر جائے تو مسلمان اس کو مردہ کہتے ہیں، ظاہر وہ تو مردہ ہی ہو گیا، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اس کو حلال کر دیتے ہیں. اور شیاطین نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے شیطان کی اطاعت کی، کرنے لگو شیطان کی اطاعت، تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمان اللہ کی ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو. جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا، خود اپنی طبعی موت، اس کو موت آ گئی، اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، سوائے سمندری مچھلی کے وہ حلال ہے. ذرا اس کو تو ذبح نہیں کرتے، وہ تو پانی کے باہر آ جاتی ہے اور وہ پانی سے باہر آئی، اس کا دم نکلا، تھوڑی سی پھڑک بھی رہی ہوتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھڑک بھی نہیں رہی ہوتی، اس کو وہ تو مردہ ہو جاتی ہے، تو وہ حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے. اب یہاں جو بات کی نا کہ اللہ کے نام نہ لیا گیا، اس کے کھانے سے کیوں منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام جس جانور پہ نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ. کیوں نہ کھاؤ؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے. گناہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، یہ نافرمانی ہے. اور وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ انہوں نے جو بات ابھی بتائی کہ اب خود مر جاتا ہے تو اس کو تو جو مردہ ہو جاتا ہے اس کو تو مردہ قرار دیتے ہیں، خود جو ذبح کرتے ہیں اس کو حلال قرار دیتے ہیں. تو یہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کے علاوہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یعنی اگر تم نے شیطان کی بات مان لی، اس کی پیروی کی، تو پھر تم شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے سوا جس کی بھی ہم نے اطاعت کی، پیروی کی، تو وہ شرک ہے. تو اس لیے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ فسق ہے، نافرمانی ہے. یہاں پہ شیاطین کی پیروی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ کسی اور کی پیروی کرنا، بات ماننا شرک ہے. اب ہم جو ہے ایک چارٹ دیکھتے ہیں، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ کے نام اگر نہ لیا گیا ہو تو وہ جانور نہ کھاؤ، کیونکہ وہ فسق ہے، گناہ ہے. تو جانور حلال کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ذبح کرنا. ہم ذبح کرتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرتے ہیں. اور ذبح کے لیے نہر کا لفظ آیا، نہر. اب مجھے بتائیے نہر کس صورت میں آیا ہے، ذرا بتائیں. مسلمان اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، وہ ہاں ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں. نہر، جی، ذبح کرنے کو نہر. یہ ونہر کس صورت میں آیا ہے؟ اور ذبح کیا گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی جی، انا اعطیناک الکوثر پہ ونہر آیا نا کہ اپنے رب کے لیے ذبح کرو، ونہر. ٹھیک ہے، تطبیق ہو گئی نا یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب درست شرائط، سارا خون نکل جائے. ٹھیک ہے. اب سارا خون کیسے نکلے گا؟ نمبر 4 دیکھیں، جو ایرو آ رہا ہے نا، حلق کے ساتھ شہرگ اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے نا. اس کی شہرگ جب ہم کاٹ دیں گے، اور وہ بھی جو ہے شارپ چھری ہو. کیوں تیز چھری سے کریں گے؟ تیز چھری سے کیوں کریں گے؟
ذبح تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور ایک دم سے مر جائے. تکلیف نہ ہو، ذبح جلدی سے کرتے جلدی سے ذبح ہاں ہو جائے گا، ایک تھوڑی ایک ہی تکلیف بار میں وہ ذبح ہو جائے، اس کو بیچارے کو تکلیف نہ ہو کہ چھریاں مار رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں، تو سارا خون نکل جائے. وہ حلق کے ساتھ شہرگ ہوتی ہے اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے نمبر 1 تھا سارا خون نکل جائے، نمبر 2 ناخن یا ہڈی سے نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ سارا خون نکالنے کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ میں چکن ٹکا لیگ کھاؤں گی اور پھر آپ جو ہے لیگ کا اگر ڈرم اسٹک کاٹ دیں تو اندر خون نکلے گا، اور وہ تو کوئی بات نہیں. اور آپ پکاتے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اندر مسل سے ہڈیوں سے خون جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ تو اندر ہے، اور ویسے تو سارا خون بہہ گیا. اب اچھا، اور پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہڈی پہ ابھی جو ہے اس پہ ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، یہ پہلے یہ سمجھ لیں، جان لیں. ذبح کرنے والا جو ہے عاقل ہو اور بالغ ہو، ٹھیک ہے. بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، انسان نہیں ہوگا، کوئی پاگل ایسا نہیں ہوگا. مسلمان عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے. ہم نے پڑھا تھا عید الضحیٰ کے درس میں کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ماشاءاللہ ہوتی ہیں افریقن عورتیں یا کچھ عربز عورتیں بھی، آپ دیکھیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ. بعض دفعہ کچھ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی وہ ہے دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، کس کو طاقت دے دے کسی کو کچھ دے دے، تو بہت کچھ خواتین ہوتی ہیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ وہ ذبح کر سکتی ہیں. پھر بسم اللہ پڑھنا بھول ہو جائے تو معاف ہے. یہی آیت کی ہم نے تفسیر میں پڑھا، ابن عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ کیونکہ اگر بھول ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اگر کہے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ کا نام ہی لے گا نا، بسم اللہ ہی کرے گا ہر بات پہ اور ذبح کرنے پہ بھی. اب بھول ہو جاتی ہے انسان کو، دیکھیں دین کتنا فلیکسیبل ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی. اور جو یہ لفظ ہیں وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اوپر پنک میں دیکھیں آپ کی آیت کا لفظ تھا کہ یہ جو ہے اللہ کے وہ جانور مت کھاؤ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وَإِنَّهُ لَفِسْق، کیونکہ وہ تو البتہ گناہ ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے. تو ابن عباس اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو وہ گناہ ہے، اس کو لفسق کہا گیا ہے. یہاں پر البتہ گناہ ہے، فسق ہے، وہ ان مسلمانوں کو نہیں کہا گیا، اس ذبیحہ کے لیے مسلمانوں کے اس ذبیح کے لیے نہیں کہا گیا ہے جو انسان کبھی مسلمان بھول جائے کبھی اللہ کا نام لینا. حالانکہ ہوتا نہیں ہے، ذبح کرتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن اگر بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، ہو جاتی انسان سے بھول. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آیا تھا ناخن یا ہڈی. اب کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ہڈی کس کے لیے چھوڑ دو؟ کس مخلوق کے لیے ہڈی چھوڑ دو؟ کوئی انمیوٹ جنات کے لیے. جی ہاں، جنات کے لیے. جزاک اللہ خیر. تو ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کے صحیح حدیث کیا ہے، پورے الفاظ ہم دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنات سے بلانے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لیے آئے تھے پیغمبر، تمام جہان والوں کے لیے آپ پیغمبر ہیں. دوسرے انبیاء جو ہے اپنی قوم کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کی طرف سے بلانے والا آیا، میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. فرمایا پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیں اپنے جنات کے نشانات اور آگ کے نشانات دکھائے. جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہر وہ ہڈی جس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی وہ گوشت کے ساتھ پر ہو جائے گی. ہم جو ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں نا، تو ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ ہڈی جو ہے نا اس کو ہمیں زیادہ منہ میں نہ لیں، چوسے نہ، بس ہاتھ سے توڑیں اور اس کو چھوڑ دیں. اور بسم اللہ کہہ کر تو ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر ہمارا ذبیحہ بھی ہوتا ہے، تو ذبح بھی ہوتا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ آپ سے نے جنوں سے فرمایا وہ ہڈی جس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو تو تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی گوشت کے ساتھ پر ہو جائے گی. اب ہم تو ڈسٹ بن میں بیٹھتے ہیں. اب سوال ہوگا میری بہنوں کا ضرور ہوگا کہ بھئی شہناز جی ہم تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ ہڈی جس پہ اللہ کے نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو وہ تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی اس کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا، وہ گوشت سے پر ہو جائے گی. تو ہمیں کوئی سوالات زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ کے رسول کہہ دیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دے تو آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی، ٹھیک ہے. اور کس طرح کیوں ہم سوالات نہیں کریں گے، بس وہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ چڑھ جاتا ہے اس کا گوشت اور ان کی غذا بن جاتا ہے. اور ہر مہنگی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے. ہماری ہڈی جنوں کی خوراک ہے، اور ہمارے جانوروں کی جو مینگنی ہوتی ہے، جو ایکسکریٹ کرتے ہیں ہمارے جانور، وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ان کے پاس بھی جانور ہیں. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان پر بھی گوشت چڑھ جائے گا ہماری ہڈیوں کا، چاہے اونٹ کھا لیا، اونٹ کی ہڈی ہو، چاہے بکرے کی ہڈی ہو، چاہے دمبے کی ہڈی ہو، چاہے مرغی کی ہڈی ہو، اس پہ گوشت ان کے لیے چڑھ جائے گا. ہاں کیا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے. اور ہمارے جانوروں کی مینگنی جو ہوگی ان کے جانوروں کی خوراک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کرو، یعنی کال آف نیچر جو ہمیں آتی باتھ روم کرنے کے بعد، کیونکہ وہاں تو باتھ روم نہیں ہوتے تھے، گھر سے دور دور ہوتے تھے، اور پانی بھی کبھی قلت ہوتی تھی تو پانی کے علاوہ جو ہے پتھر سے کیا جاتا تھا استنجا. تو فرمایا کہ جو ہے ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ دونوں تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. کون ہمارے بھائی؟ جنات، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بھائیوں کا کھانا ہے. تو کوشش کریں کہ ہڈی کو آپ منہ میں نہ لیں، ہاتھ سے بہت اچھا صاف کر لیں گوشت سارا، کیونکہ رزق کو پھینکنا بھی تو گناہ ہے نا، صاف کر لیں. پھر یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس پہ گوشت چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ ان کی غذا بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم سمری دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو اسے کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے. تو اس میں جواب آ گیا ہے کہ کیونکہ یہ گناہ ہے. کیوں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. پھر فرمایا کہ شیاطین کی پیروی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان وہ القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کے تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. اور وہ جھگڑا ہوا، انہوں نے کہنا شروع کیا نا کہ وہ اپنی موت مر جاتا ہے، طبعی موت، تو اس کو مردہ کہتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے ہو، اور جو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو. تو یہ تو شیطان کے تو کام ہی ہیں، اور پھر لوگ بھی اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. تو شیطان وسپر کرتا ہے، بہکاتا ہے. تو شیطان کی ان باتوں میں نہیں آنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے. کیونکہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے. کسی اور کی اطاعت کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کی بات مانیں گے، پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے شیطانوں کی، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا، اب نہیں، ہم 121 کو اس کو اور دیکھ لیتے ہیں. یہی آیت ہے جس سے بعض علماء نے یہ سمجھایا کہ گو کسی مسلمان نے ہی ذبح کیا ہو، لیکن اگر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیا تو اس ذبیحہ کا کھانا حرام ہے. اس بارے میں علماء کے 3 قول ہیں. ایک تو وہی جو مذکور ہوا، خواہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا ہو یا بھول کر. اس کی دلیل ایک آیت سے ملتی ہے، فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی جس شکار کو تمہارے شکاری کتے روک رکھیں تم اسے کھا لو اور اللہ کا نام اس پر لو. اب شکار کرنے جاتے ہیں تو شکاری کتے بھی ہوتے ہیں نا، تو شکاری کتے کو آپ نے سورۃ المائدہ میں خوب تفسیر پڑھ چکے تھے کہ شکاری کتا ہم چھوڑتے ہیں تو اس کو بسم اللہ کر کے چھوڑنا چاہیے. تو تمہارے شکاری کتے جو روک رہے، جو بھی اس نے شکار کیا ہو، تم اسے کھا لو اور اللہ کا نام اس پر لو. اس آیت میں اس کی تاکید اور فرمایا کہ کھلی نافرمانی یعنی اس کا کھانا غیر اللہ کے نام کا کھانا یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. اور حدیث میں بھی شکار اور ذبیحہ کے متعلق حکم وارد ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اسے سدائے ہوئے کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑ دے، کیونکہ جانور جس کو ہم شکار کے لیے بیچتے ہیں وہ ٹیم ہوتے ہیں، اس کو ٹیم کیا ہوتا ہے، اس کو سکھایا ہوتا ہے. جس جانور کو تیرے لیے پکڑ کر روک لے تو اسے کھا لے. اور حدیث میں کہ جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام بھی اس پر لیا گیا اسے کھا لیا کرو. جنوں سے حضور نے فرمایا تھا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی غذا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. عید کی قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا وہ اس کے بدلے دوسرا جانور ذبح کر لے. تو کیا ہے کہ عید کی نماز بھی کیا ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے عید الاضحیٰ کو قربانی کی عید میں ذبح کریں گے. پہلے نماز پڑھیں گے پھر جانور ذبح کریں گے. جس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے، یعنی قربانی سے پہلے عید کی نماز پڑھنی، پھر اللہ کا نام لے کر اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے،
چند لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض نو مسلم ہمیں گوشت دیتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، عرابی لوگ ہیں جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، کیا خبر انہوں نے ان جانوروں کی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لیا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ان پر اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ الغرض اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے بھی سمجھا کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہ لوگ احکام اسلام سے صحیح طور پر گاؤں کے لوگ واقف نہیں تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کیا خبر اللہ کا نام لیتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے انہیں بطور مزید احتیاط کے فرما دیا کہ تم خود اللہ کا نام لے لو، تاکہ بالفرض انہوں نے نہ بھی لیا ہو تو یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا، ورنہ ہر مسلمان پر ظاہر احسن زنی ہوگا، کیونکہ مسلمان تو اگر لیتا بھی تو اللہ کا ہی نہ ہوتا، اور ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے مسلمانوں سے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ بوقت ذبح بسم اللہ کا پڑھنا شرط نہیں بلکہ مستحب ہے، اگر چھوٹ جائے گو وہ عمدن ہو یا بھول کر، کوئی حرج نہیں، بھول بھی جاتا ہے نا، ابھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ بھول بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، ہماری اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 122 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اومن کیا بھلا جو کانا تھا میتن مردہ، ف تو احیئی زندہ کیا، نہ ہم نے ہو اسے۔ دیکھیں عربی زبان کی وسعت دیکھیں، کتنے سارے ورڈ ہیں اس میں۔ فَأَحْيَيْنَاهُ تو زندہ کیا ہم نے اسے، وَجَعَلْنَا اور جعلا بنایا، نہ ہم نے، لہو اس کے لیے، نوراً ایک نور، یمشی وہ چلتا ہے، بی ساتھ ہی اس کے، فن ناسی فی میں، الناسی لوگوں میں، کمن مثلہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، فی الظلماتی اندھیروں میں ہے، ظلم کی جمع ظلمات، لیسا نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا ہے، للکافرین لیے کافرین کافروں کے، ماں جو کانو ہے وہ، یا ملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کے طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسکرین پہ آیت دیکھیں آپ لوگ۔ تو اومن کانا میتن فاحییناہ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں جو ہے کافروں کو میت مردہ کہا، اومن کانا میتن کافروں کو مردہ کہا، اور مومن کو حی، یہی نہ ہو جو ہے مومن کو زندہ کا ہے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میتن کا جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ میتن، اومن کانا میتن کیا بھلا جو مردہ تھا، مردہ سے کیا مطلب ہے؟ لا علم تھا، جاہل تھا۔ کون؟ کافر۔ کس سے مردہ تھا؟ کس سے لا علم تھا؟ کس سے جاہل تھا؟ رب سے لا علم تھا، رسول کو نہیں پہچانتا تھا، دین کی سمجھ نہیں تھی، آخرت سے واقف نہیں تھا۔ تو کیا بھلا جو مردہ تھا یہی نہ ہو تو زندہ کیا ہم نے اسے۔ اب زندہ کرنا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زندہ کیا؟ یعنی اس کو رب کی واقفیت نہیں تھی، رسول سے واقفیت نہیں تھی، لا علمی تھی، دین سے آخرت سے جاہل تھا، مردہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زندہ کیا؟ یہی نہ ہو، ایمان، علم، شعور، دین کی سمجھ، روشنی جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ کہا اور مسلمانوں کو کیا کہا؟ زندہ کہا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان، علم، شعور، دین کی سمجھ، روشنی جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے ان کو زندہ کہا۔ اور میتن جو ہے کافروں کو کہا، مردہ، لا علم، جاہل، رب کس کا علم نہیں؟ رب کا علم نہیں، رسول سے، دین سے، آخرت کا علم نہیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ اور مومن کو حی زندہ قرار دیا، اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اسے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بھلا جو مردہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اور ہم نے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجعلنا لہو نورن، پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور دیا اس کو، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ کیا کرتا ہے، نورن یمشی، نور دیا تو نور سے کیا کرتا ہے، یمشی، وہ چلتا ہے بھی ساتھ اس کے، اس نور سے وہ چلتا ہے پھر ناسی لوگوں میں۔ تو ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ وہ کیا تھا، اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور جو ہے وہ نکلنے والا نہیں اس سے۔ تو مردہ اور زندہ کی مثال بتا دی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک مردہ کافر کی طرح نہیں ہو سکتا، کافر تو اندھیرے میں ہے اور اس سے وہ اندھیروں سے نکل نہیں سکتا، اندھیروں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ تو ظلمات یہاں جو ہے نا لفظ کمن مثلہ فی الظلمات، اب ظلمات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلمات سے کیا مراد ہے، کفر کے جہالت کے اندھیرے، لاشعوری زندگی کے اندھیرے، ظاہر اس کے پاس دین نہیں ہے تو وہ کافر جو ہے ظلمت کے گھٹاتوں اندھیروں میں ہے، جہالت کے اندھیروں میں ہے، وہ اس کو شعور ہی نہیں کسی بات کا، اور کیا ہے ناسمجھی کے اندھیروں میں ہے۔ تو وہ جو ہے جو اندھیروں میں وہ ایک مومن اور زندہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات یہاں بتائی گئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ آیت میں یہ فرمایا کہ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اور کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح مزین کر کے خوبصورت بنا کے کافروں کے لیے کو دکھایا جاتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو اندھیروں میں ہے، ظلمات میں ہے، تو یہ اندھیری اور تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، مزین معلوم ہوا کرتے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو گمراہی ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا۔ اب یہ جو یہاں پہ نور کی بات ہے نا وہ دین اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نورن یمشی، یہ دین ہے اور ایمان کا نور ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے۔ تو وہ اس شخصی نہیں ہو سکتا جو تاریکیوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور اس طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو میت مردہ، مومن کو حیہ زندہ قرار دیا، اس لیے کہ کافر کفر و دلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے۔ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے، وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم آیت دیکھتے ہیں سورۃ الفاتر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اندھا تو گر جائے گا، وہ تو کسی کو لے کے چلتا ہے کہ میرے ساتھ چلو میں گر جاؤں گا، کمرے میں بھی چل رہا ہوتا ہے تو ٹٹول کے چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ یہاں ٹیبل ہے، یہاں میرا گھر ہے، تو عادی ہوتا ہے نا، پکڑ کے محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر اندھیرے میں ہوتا ہے، ظلمت کے گھٹا توپ اور اپنی ہلاکت اور بربادی کے سامان اس کے لیے ہوتے ہیں، اور بصیر دیکھنے والا، اور حی جو زندہ ہے یعنی مومن اور مسلمان ہے، وہ جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الفاتر کی ہی آیت 22 میں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی کہ جس طرح قبروں میں جو ہے جو مر چکے جو مردہ ان کو نہیں سنا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی فرما دیا کہ یہ جو ہیں مردہ ہے،
آپ کی آیت تھی نا، اومن کانا میتن فاحییناہ، کہ یہ میتن ہے، مردہ ہے، جس طرح قبر میں مردے نہیں سنتے اس طرح یہ جیتے جی تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر جو ہے ہماری آ رہی ہے سورت کی، اس کی تفسیر میں مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دونوں فرقوں کی مثال جو اندھے اور بہرے ہیں دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ اندھے بہرے بھی برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور سننے والے میں بھی فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے، تو اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلمان جو اب یہ جو بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور دیا ہے جس میں وہ چلتے ہیں، تو مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ ایمان اس کے قلب کو روشنی بخشتا ہے، جو یا نور کی بات ہوئی نا، نور اور ایمان اور دین کی بات ہوئی، تو یہ ایمان جو ہے اس کے دل کو روشنی بخشتا ہے۔ اب جب دل میں قرآن کی، ایمان کی روشنی آ جاتی ہے، بھر جاتی ہے، تو پھر اس کا عمل صالح، پھر ظاہر عمل بھی صالح اور نیک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے، اور ہر دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ وہ دین پہ چل رہا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، تو عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو بات ہے کہ یہاں روشنی سے مراد جو نور 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 تھا نا آیت میں، یہاں روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، فرما کر اشارہ اس طرف کر دیا گیا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان مذہبی عبادات کو لے کر دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے، بس اب میں مذہب والا ہو گیا، اب دنیا سے ایک طرف بیٹھ جائے، دنیا میں نہیں۔ اس کو یہ ہے نا کہ وہ پھر ایک نور میں ہے اور لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، تو لوگوں سے میل جول، یہ نہیں کہ انسان مذہبی عبادات کو لے کر دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور لوگوں سے میل جول چھوڑ دے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کے درمیان رہے، ان سے ضروری معاملات کرے، ان کے حقوق ادا کرے، لیکن جہاں بھی جائے اسلام کی روشنی ساتھ لے جائے، یعنی یہ سارے معاملات اسلامی احکام کے تحت انجام دے، یعنی کہ اب دین اور نور اور روشنی اور فرقان اور ہدایت میرے دل میں آ گئی، اب جو ہے مذہبی عبادات کو لے کر ایک طرف بیٹھ جاؤں، اب میں لوگوں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے ستائیں گے، کوئی مجھے طنز کرے گا، کوئی مجھے سنائے گا کہ بڑی تمہارے تو اعمال ایسے ہی نہیں ہیں، تم تو بڑا درسوں میں جاتی ہو، تم تو بڑا قرآن پہ چلی، آپ کے تو اعمال ویسے ہی نہیں ہیں، یا آزمائش ہو جائے گی، بہت طرح کی جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، باتیں بری بھی لگتی ہے، غلط بھی ہو جاتی ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، تو سارے ٹیسٹ ہے نا۔ تو اسی دنیا میں رہ کے اسلام سب سے ملنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ضروری معاملات ان کے ساتھ رکھنے ہیں، لیکن جہاں بھی جائے یہ جو نور، فرقان، ہدایت، روشنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زندگی بخشی، نور، اسلام کا نور دیا، روشنی دی، شعور دیا، سمجھ دی، اور جو ہے تو اسلام کی، اور کہا کہ ہم نے ان کو دین دیا، ایمان دیا، تو اسلام کی روشنی کے ساتھ جائے اور سارے معاملات لوگوں کے بیچ میں رہ کر اسلامی احکام کے تحت انجام دے، یہ اس بات تھی۔ اچھا اب ہم سمری دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اسکرین پہ، چارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ تو آیت تھی پوری آپ کی کہ ہم نے لفظی ترجمہ اور سب کر لیا، اب ہم اس کی سمری دیکھتے ہیں کہ میتن، آپ کی آیت کے شروع میں تھا کہ میتن، تو میتن کا مطلب ہوتا ہے کہ مردہ، لا علم، جاہل، رب سے، رسول سے، دین سے، آخرت، یہ جو آپ کی آیت کے لفظ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ٹھیک ہے، تو میتن کون تھا؟ جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ کون، کس کو اللہ مراد ہے اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ مسلمان مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مردہ تھا، لا علم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا، اس کو زندہ کیا، دین کا علم دیا، ایمان، یعنی واقعی وہ نہیں مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کیا کہا ہے؟ زندگی دینا، ایمان، علم، شعور، دین کی سمجھ، روشنی جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور میں نے بتایا کہ لوگوں میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے کہ سارے معاملات، حقوق العباد دین کی روشنی میں کرنا ہے۔ پھر اللہ، آپ نے پیچھے بھی یہ نوٹ پڑھا تھا، بڑا پیارا سا پنک سا نوٹ تھا، مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل کو روشنی بخشتا ہے، پھر اس کا عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے۔
تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی دے. ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور جا کے یہ چارٹ کا اپنے اسکرین شاٹ لیا ہوگا، اس کو دیکھیں غور سے، پھر آیت کو ملائیں کہ میتن فاحیینہ ہو اور ظلماتن کے لفظ ملائیں، غور و فکر کریں، اس کے بعد یہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے، تو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا آپ کو آ جائے گا، عمل بھی بدلیں گے اور آگے بھی شیئر کرنے والے ہم بنیں گے، اچھی طرح اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 122 اسکرین پہ سمری کہ اللہ تعالیٰ نے میتن سے مردہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں ہوتے ہیں. اس آیت میں نور سے کیا مراد ہے یہ بھی جا کے میچ کیجئے، ملائیے. اس آیت میں نور سے مراد ایمان اور دین کا علم ہے. ساری تفسیر کے آپ نے اسکرین شاٹ لے لی، اس کو اچھی طرح سمجھیے جا کے نا، آیت کو قرآن کی کھول کے اس کو یہ سب میچ کریں، ملائیں کہ کیا مطلب نکلتا ہے، اور اب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تفسیر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے مومن اور کافر کی مثال بیان ہوئی. ایک تو وہ جو پہلے مردہ تھا، یعنی کفر و گمراہی کے حالت میں حیران و سرگشتہ تھا، اللہ نے اسے زندہ کیا. کس طرح زندہ کیا؟ واقعی نہیں مرا تھا، یعنی ایمان و ہدایت بخشی، اتباع رسول کا چسکا دیا، قرآن جیسا نور عطا فرمایا جس کے منور روشن احکام کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اسلام کی نورانیت اس کے دل میں رچ گئی. دوسرا وہ جو جہالت و دلالت کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، جو ان میں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مسلم اور کافر میں بھی تفاوت ہے، نور اور ظلمت کا فرق اور ایمان و کفر کا فرق ظاہر ہے. مسلم اور کافر میں بھی فرق ہے، اندھیرے اور نور میں بھی فرق ہے، ایمان اور کفر کا فرق بھی ظاہر ہو گیا اس آیت میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ایمانداروں کا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اور کافروں کے ولی طاغوت ہے اور جو انہیں نور سے ہٹا کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، اور یہ ابدی جہنمی ہے. اب مجھے کوئی بتائیے، میں نے پورا ترجمہ پڑھا اور شروع کا میں بتا دی کون سی آیت ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کوئی بتائے گا یہ آیت کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ بہت پڑھتے ہیں، ایک بہت مشہور آیت ہے. سورہ ملک میں پڑھتے ہیں. نہیں، ایک مشہور آیت ہے جو بہت ایک بڑی آیت ہے قرآن کی، اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، آیت الکرسی کے بعد آتی ہے سورۃ البقرہ. آیت الکرسی. ہاں سورۃ البقرہ میں یہ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قد تبین الرشد من الغی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ہے نا. تو یہ آیت ہاں تو یہ بھی جا جی کے جی آیت بالکل. الکرسی کے یہ آج کا ہوم ورک ہے، آیت الکرسی کے بعد والی آیت دیکھیے گا تو آپ کو اندھیرے، نور، ظلمت، روشنی، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ اس کا حوالہ اور ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ٹیڑھی راہ چلنے والا اور سیدھی قامت والا، سیدھی راہ چلنے والا کیا برابر ہے؟ اور آیت میں ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے سنتے دیکھتے کی طرح ہے کہ دونوں میں فرق نمایاں ہے. افسوس پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. اور ایک جگہ فرمان ہے اندھا اور بینا، اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے. اللہ جسے چاہے سنا دے، لیکن تو قبروں کو نہیں سنا سکتا. تو صرف آگاہ کر دینے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے اور جو بھی دین کا کام کرتا ہے. اور ٹھیک ہے، تو یہ آیت تھی اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میتن سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں ہیں. اور جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے کیا مراد ہے. اس آیت میں نور سے مراد ایمان اور دین ہے. اور ہم نے وہ بھی کر لی، دعا بھی کر لی، اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. اے رب، اے ہمارے رب، ہمارے لیے پورا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ التحریم آیت 8. اور یہ پلسرات پار کرنے کے لیے بھی ہمیں پورا نور چاہیے ہوگا، تو اس یہ دعا بہت کیا کریں. یہاں جتنی بھی دعا ہوتی ہے ہمارا یہی مقصد ہے کہ آج ہم درس میں مانگتے ہیں تو بھی قبول ہو، اور اس کے بعد جو ہے ہم ہمیشہ اس کی پریکٹس بھی رکھیں، دعائیں یاد کریں کہ یاد دہانی ہوتی. اب آیت نمبر 123 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وہ اور کذالک کا اسی طرح جعلنا
بنا دیا ہم نے فی کلی قریتین ہر بستی میں اکابرہ بڑوں کو مجرمیہا مجرم اس کے یم کرو تاکہ وہ مکر کریں فیہا اس میں وما اور نہیں یم کرونا وہ مکر کرتے الا مگر بانفسہم اپنے نفسوں سے و اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ رواں ترجمہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں ان کو ذرا خبر نہیں۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت کی طرف دیکھیں، مبذول ہو کہ آپ کی توجہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اکابرہ مجرمیہا لیم کرو فیہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکابر کو دیکھیں، ورڈ اکابر، اکابر جو ہے اکبر کی جمع ہے، مراد کافروں اور فاسقوں کے ہیڈ، لیڈر، سرغنے، خرپنچ، کیونکہ یہی لوگ کیا کرتے ہیں، انبیاء اور دایان حق جو دین کا کام کرتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ یہی جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا، بڑے مجرم ہوتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بڑوں کی دیکھ کے چلتے ہیں، جو پریویلیج لوگ اور بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہی کرنے لگتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجہات کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، لیڈر بھی ہوتے ہیں، خاندانی وجہات بھی ان کی ہوتی ہے، مال و دولت بھی ہوتا ہے، اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے وہ حق کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اکابرہ مجرمیہا لیم کروفیہ، کہ ہر بستی کے میں ہم نے بڑے بڑے مجرم ہیں تاکہ وہ مکر کریں، وہ اس میں مکر کرتے ہیں، اپنے جو ہے مکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو صورت ہم دیکھتے ہیں سورۃ الزخرف میں فرمایا قالوا بل وجدنا قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وإنا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ قرآن پہ اسکرین پہ آیت دیکھیں، ہماری جو آیت تھی وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، یعنی کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں، ان کو ذرا خبر نہیں۔ یہ فریب یہ لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو لوگوں سے اللہ سے دور نہیں کریں، یہ تو اپنے ساتھ ہی فریب کر رہے ہیں، مکر چل رہے ہیں، ان کا مکر جو انہی پہ لوٹ آئے گا، لیکن یہ اس کی خبر نہیں رکھتے، یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے کا وبال ہے، انہی پر پڑے گا۔ جو کنواں کھودتا ہے وہی گر جاتا ہے نا، اس کی سزا وہی بھگتیں گے۔ یہ جو مکر چلتے ہیں اور چالے چلتے ہیں، ان کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اسی بات کو سورۃ العنکبوت میں فرمایا، اسکرین پہ توجہ مبذول ہو، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا، مترفوہا، آسودہ حال لوگ، پریویلیج لوگ، جن کو سب کچھ میسر ہوتا ہے، جا منصب، خاندانی منصب اور دولت اور سب کچھ ہوتی، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، تو ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ مان کے نہیں دیتے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری آیت وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، یہ جو مکر چلا رہے ہیں اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، تو یہ گناہ کا اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور دوسرے لوگوں کا اپنے بوجھوں کے ساتھ جو انہوں نے گمراہ کیا، جو گناہ کی وہ جو مکر کی باتیں بتاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گناہ کرے اس کا بھی بوجھ، تو یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کرے ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔
تو اب یہاں پہ اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافر لوگ ان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، جو مکر کر رہے ہیں، جو باتیں بنا رہے ہیں، ان سے گھبرائیں نہیں۔ اس قسم کی سازشیں ہر دور میں انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی کوئی اسکالر ہوتا ہے، وہ فوراً پتہ چلتا ہے دنیا سے ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، اڑا دیا گیا، ہوتا ہے نا، اور پھر اس کی مانتے بھی نہیں۔ بالآخر انجام اہل ایمانی کا بہتر ہوتا ہے، اور دشمنوں کی سازشیں آخر کار خود انہی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کبھی تو اسی دنیا میں ان کا یہ نقصان ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے خود اپنے حق میں کانٹے بوئے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وما یشرون وما یمکرون الا بانفسہم وما یشرون، یہ جو مکر اور یہ جو چالے یہ لوگ چل رہے ہیں، وہ یہ اپنے ہی خلاف چل رہے ہیں، اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا جو انہوں نے خود اپنے حق میں کانٹے بوئے تھے، ان کو خود پتہ چل جائے گا جو انہوں نے کانٹے بوئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ہماری 124 کر کے کنکلوڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ اور اذا جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالو وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا ہم دیے جائیں، مثلا مانند اس کی ماں جو اوتیا دیا گیا، رسول اللہ یعنی رسول کی جمع رسول اللہ کے رسولوں کو، اللہ عالم و زیادہ جانتا ہے، حیث جہاں یجلو وہ رکھتا ہے، رسالتہ اپنی رسالت کو، سیصیب ان قریب پہنچے گی۔ پھر سین آ گیا نا، سکل بھی سیجزونا تھا، سیقولو تو ان قریب سیصیب ان قریب پہنچے گی، الذین ان کو جنہوں نے اجرموا جرم کیے، صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں، و عذاب اور عذاب شدید شدید بما بوجہ اس کے جو کانو تھے یم قرون وہ مکر کرتے۔ رواں ترجمہ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جہنموں کے ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت۔ چلیے اب آیت کی طرف ہم توجہ مبذول کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اذا جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اوتیا رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یعنی وہ ایمان جب لائیں گے یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وہی لے کر آئیں، جس طرح کے رسولوں کے پاس فرشتے وہی لے کے آتے ہیں، ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے تو وہ ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجل رسالتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں اور کس کو جو ہے پیغمبری دی جائے۔ اس موقع کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون رسالت کے منصب کا اہل ہے، کون رسول ہو سکتا ہے۔ مکے کے کوئی چودھری کو بنا دیتے اللہ تعالیٰ، یا کوئی مکے کے کوئی رئیس کو بنا دیتے، کوئی امیر کو بنا دیتے، یا جناب عبداللہ اور حضرت آمنہ کا در یتیم، یعنی کون ہے حضرت آمنہ کا در یتیم؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بیٹے، یا ان کو بنا دیتے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیتے جو کہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور کوئی جو ہے کوئی مکے کا چودھری ہوتا اور رئیس ہوتا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی حکمت و مصلحت ہے کہ وہ کس کو رسول بنائے۔ ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر ہمارے پاس فرشتے وہی لے کر آئے، ہمارے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصیب الذین اجرموا صغار، ان قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیے ذلت۔ صغار کہتے ہیں صغیر سے ہے نا، یعنی صغیر جو ہے کیا ہے؟ چھوٹی چیز، حقیر چیز، تو ذلت، صغار ذلت،
تو ان کو قریب ذلت پہنچے گی جنہوں نے جرم کیے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ عذاب شدید، اور کیا ہوگا ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور وہ عذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں انہیں سزائے سخت ہوگی جو اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسکین فرماتا ہے اور ساتھ ہی کفر کو ہوشیار کرتا ہے، فرماتا ہے جیسے آپ کی اس بستی میں رؤسائے کفر موجود ہیں، بڑے بڑے مجرمین موجود ہیں جو رئیس ہیں، جو دوسروں کو بھی دین بھرک سے روکتے ہیں، اس طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اس کی بستی میں کفر کے ستون اور مرکز رہے ہیں، لیکن آخر کار وہ غارت اور تباہ ہوتے ہیں، اور نتیجہ ہمیشہ نبیوں ہی کا اچھا رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی کے دشمن ان کے زمانے کے گناہ گار رہے ہیں۔ ظاہر جو دشمن ہوگا وہ نبیوں کا گناہ گار ہی ہوگا، جو نبیوں کا دشمن وہ گناہ گار ہو گیا۔ اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے رئیسوں کو کچھ احکام دے دیتے ہیں جس میں وہ کھلم کھلا ہماری نافرمانی کرتے ہیں، پس اطاعت سے گریز کرنے پر عذابوں میں گر جاتے ہیں، وہاں کے شریر لوگ اوج پر آ جاتے ہیں، پھر بستی ہلاک ہو جاتی ہے اور قسمت کا انمٹ لکھ کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سی بستیوں کو قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کا ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ ہلاک کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سمری 124 کی اس آیت کی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے۔ اہل مکہ نشانیوں کا انکار کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہیں دیا جاتا جو اللہ کے رسول کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کسی کی نعمت سے حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کو تو حسد تھا نا کہ ہم پہ بھی وہی آئے، ہم پہ بھی فرشتے نازل ہوں، تو یہ حسد کرتے تھے۔ تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ تو آئیے اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت اور فضل کا سوال کرتی ہوں، اور بے شک سوائے آپ کے ان دونوں یعنی رحمت اور فضل پر کسی کا اختیار نہیں ہے، رحمت اور فضل صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو فوراً آپ یاد کریں کہ انہوں نے بی بی مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم کے پھل دیکھے تو وہیں دعا کی، ہنالک دعا زکریا، فوراً اپنے لیے دعا کر لیں، اور اپنی بہن بھائی جس کے یہاں دیکھے اس کے لیے بھی کہے کہ اللہ اس کی نعمتوں کا نعمت زوال نہ ہو، اپنے لیے بھی مانگ لے، یہ فضل والی دعا مانگ لے، رحمت والی دعا مانگ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا مانگی تو زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے بشارت دی۔ تو فوراً کسی کو دیکھیں تو حسد نہیں ہونا چاہیے، فوراً اپنے لیے دعا کر لیں، اس کے لیے بھی کہ اللہ یہ نعمت زوال نہ ہو، اس کے بھی نعمتوں کے استقامت کی دعا کر لیں کہ اس کا بھی زوال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اور اگر آپ سب کے لیے مانگتی پورے گھر والوں کے تو اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ مکر و فریب کرنے والوں کا کیا انجام اس آیت میں بتایا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں ذلت اور شدید عذاب ہے، جیسا کہ آپ نے آیت میں پڑھا تھا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ جو وہ مکر کرتے رہے تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آیت ہم نے پڑھی۔ اگلی آیت کی تفسیر بہت لمبی ہے، ہو نہیں پائے گی، بلکہ یہ اس پہ ہمارا ٹاپک بھی جائے گا انشاءاللہ پیر کو، تو آپ بتا دیجیے گا سب کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کر لی کہ اہل مکہ نشانیوں کا انکار کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہی نہ دیا جاتا جو اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے۔ یہ 124 کی سمری تھی۔ اس کے بعد اور سمری ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا؟ سبحان ہاں نہیں اللہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیک و اصابک خیر الثواب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب اور اجر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا ہم سب کا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منڈے کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا پورا ٹاپک ہے شرائع صدر پر اور ہدایت پہ، کیونکہ ہم اتنا سب پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔